سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهم وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا إن ذلكم كان عند الله عظيما. حجاب اور پردہ یہ شعائر اسلام میں سے ہے۔ مسلمان مومنہ عورتوں کو یہ حکم دیا گیا اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں کائنات کی بہترین اور پاک باز عورتیں تھیں۔ جب ان کو اس کی پابندی کا حکم دیا گیا ہے تو آج کے اس دور میں جسے پرفتن دور کہا جاتا ہے اور ہر طرف فتنے ہی فتنے ہیں، یہ گھروں کے نظام کی تباہی اور بربادی کے جو اسباب ہیں ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ غیر محرموں کا بلا جھجک اندر آنا جانا، کوئی دستک دینے کا اہتمام نہیں، کوئی گھر میں پردہ کرنے والا نہیں اور مخلوط ایک ماحول، یہ وہ اسباب ہیں جو گھروں کی تباہی کا اسباب میں سے ایک بنیادی سبب ہے۔ یہ پردہ اس کے اندر خیر ہی خیر ہے۔ عورت غیر محرم سے پردہ کرے، چاہے وہ پھوپھو کا بیٹا ہو، خالہ کا بیٹا ہو، ماموں کا بیٹا ہو، چچا کا بیٹا ہو، اسی طرح بھابھی جو ہے وہ پردہ کرے گی، دیور سے کرے گی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سارے فتنوں سے آگاہ کر دیے ہیں۔ قرآن کریم میں بھی اللہ رب العزت نے وہ راستے جو برائی کو ہموار کرنے کا ذریعہ بنتے ہیں، وہ چور دروازے بھی بند کیے ہیں۔ تو یہ بہترین اور پاک باز عورتیں تھیں، تو ان کو جب یہ حکم دیا گیا ہے تو آج کی عورتیں تو بالاولیٰ اس کی پابند ہیں۔ ایک تو یہ مسئلہ یہاں اس آیت میں بیان ہوا، یہ پچھلی یہ آیت ذرا لمبی ہے، کچھ سامنے کل پڑھا تھا، اس میں یہ تھا کہ مہمان گھر میں آئیں تو مہمانوں کو چاہیے کہ بر وقت آئیں اور بر وقت جائیں، میزبان کے لیے وہ زحمت اور تنگی کا باعث نہ بنے۔ اس کے ساتھ ساتھ پردے کا اہتمام ہو، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کا تذکرہ کیا گیا کہ امہات المومنین جو ان سے کوئی سوال کرنا ہے یا کوئی چیز کا مطالبہ کرنا ہے، پردے کے پیچھے سے، پردے کے آڑ سے لینا ہے، لینا دینا معاملات کرنے ہیں، مسائل پوچھنے ہیں، دین کی بات کرنی ہے، کوئی ضروریات ہیں، یہ ان کے لیے بھی بہتر ہے، ایمان والوں تمہارے لیے بھی بہتر ہے۔ بہترین اس دور کے عظیم لوگ صحابہ کرام ہیں اور امہات المومنین تھی، پاک باز مرد ہیں، پاک باز عورتیں ہیں، لیکن پردے کا حکم ہے اور بڑی سختی اور ڈٹائی کے ساتھ اللہ رب العزت نے اس کا ماننے، اس کو تسلیم کرنے کا، اس کی پابندی کرنے کا حکم دیا ہے۔ حالانکہ نبی کی بیویاں جو ہیں وہ ہماری مائیں ہیں، وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ۔ اس آیت میں یہ مسئلہ بھی اللہ رب العزت نے بیان فرمایا ہے کہ پیارے نبی کی وفات کے بعد آپ کی بیویاں کسی سے نکاح نہیں کریں گے، کیونکہ وہ تو امت کی مائیں ہیں اور ماں سے نکاح حرام ہے۔ وَإِذَا، اور جب سَأَلْتُمُوهُنَّ، تم سوال کرو ان سے مراد ازواج مطہرات، پیارے نبی کی بیویاں، ہماری مائیں، ان سے جب سوال کرو تو متاع سامان کا، فَاسْأَلُوهُنَّ، تو تم سوال کرو ان سے مِن وَرَاءِ حجاب، پردے کے پیچھے سے۔ کوئی بھی معاملہ ہے، کوئی لین دین کا معاملہ ہے، کوئی سوال ہے، پردے کے پیچھے سے سائڈ پہ ہو کر بات کریں۔ ذالکم، یہ بات اطہر، زیادہ پاکیزہ ہے، قلوبکم، تمہارے دلوں کے لیے، یعنی فائدے ہی فائدے ہیں، تمہارے اس سے دل پاکیزہ رہیں گے اور دلوں کے اندر وہ روگ
اور وہ بیماری جس کا خدشہ ہے وہ جنم نہیں لے گی ایسی وَقُلُوبِهِنَّ، اور ان کے دلوں کے لیے، ان کے لیے بھی صحابہ کرام کو فرمایا گیا تمہارے لیے بھی اور ان کے لیے، دونوں کے لیے فائدے مند ہے۔ وَمَا كَانَ لَكُمْ، اور نہیں ہے تمہارے لیے جائز ان تؤذوا، یہ کہ تم ایذا دو، تکلیف دو، رسول اللہ، اللہ کے رسول کو۔ چونکہ بات ہوئی تھی کہ وہ کچھ مہمان بیٹھے رہے پیارے نبی کی، جب شادی ہوئی حضرت زینب کے ساتھ ولیمے کے موقع پر، کچھ مہمان کھانا کھا کے بہت سارے چلے گئے، 3-4 ایسے تھے وہ بعد میں بیٹھے باتیں کرتے رہے، تو یہ اذیت تھی گھر والوں کے لیے اور بالخصوص رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ واللہ رب العزت میں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اذا نہ ولا ان تنکحوا، اور نہ جائز ہے کہ تم نکاح کرو ازواجہ، اس کی بیویوں سے، اس کی بیویوں سے، پیارے نبی کی بیویوں سے نکاح نہ کرو، یہ تمہارے لیے جائز نہیں ہے۔ من بعد، اس کے بعد، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آبادہ کبھی بھی نکاح نہ کریں۔ ان ذالکم، بے شک یہ فعل، کان عند اللہ، ہے اللہ کے نزدیک، عظیمہ، بہت بڑا گناہ۔ اللہ رب العزت ہمیں دین کے احکام سمجھنے کی